पारा नंबर 21 सूरतुल अनकबूत और तीसरे रुकू का आगाज़ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ये दुनियावी ज़िंदगी सिवाय खेल कूद के और कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है। काश ये लोग जानते। कितनी बड़ी बात कह गया कुरान मजीद कि लोगों ये दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं है। यानी इस दुनियावी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे खेल कूद होता है। खेल कूद का क्या मतलब है? हम देखते हैं कि जो भी खेल होता है वो आर्जी होता है। ख़ास तौर पर जो बच्चों का खेल होता है बिल्कुल आर्जी सा होता है। तो आदमी थोड़ी देर तो खेल में मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खेल ख़त्म हो जाता है। हम इसको यूँ समझें कि जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ असर के बाद खेल होता है। कहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है, कहीं लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो असर के बाद जाएं ग्राउंड में तो बड़ी रौनक होती है, बड़ी बहार होती है। वहाँ समोसे बेचने वाला भी आया होता है, फ्रूट वाला भी आया होता है, चहल पहल होती है। कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई दो दोस्त बैठकर गपशप भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा सा एक नज़ारा होता है। बेचने वाला चीज़ें बेच रहा है, खाने वाला लेकर खा रहे हैं। जैसे ही मगरिब का टाइम हो जाए, सूरज ग़ुरूब हो जाए, आप उसके आधे घंटे बाद उसी ग्राउंड में दोबारा एक चक्कर लगा लें। ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं, कोई दुनिया ही नहीं थी यहाँ तो। और असर के बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे जहान ही यही हो कि आदमी हर रोज़ यहाँ आ जाया करे, यहाँ कुछ खा पी भी लिया करे, गपशप भी लगा लिया करे, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन मगरिब के बाद सूरज ग़ुरूब होते ही आदमी अपनी आँखों से देख रहा होता है कि ये कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे आदमी देख रहा होता है कि ये कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही क्या नहीं मिल रहा, ऐसे ही जो दुनिया की ज़िंदगी है ये भी बिल्कुल हमारा ज़िंदगी का सूरज ग़ुरूब होते ही बिल्कुल ऐसी हो जाती है। जब मेरी ज़िंदगी का सूरज ग़ुरूब होगा उसके बाद मुझे मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी जिसमें मैं घर है, सवारी है, दोस्त अहबाब हैं, खाने पीने हैं, आना जाना है, ये इस वक्त एक अच्छा मंज़र है। सूरज ग़ुरूब होते ही कब्र में उतरते ही ऐसे लगेगा जैसे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एक ख्वाब सा लगेगा और उसकी हकीकत भी अजीब सी लगेगी। तो अल्लाह ताला ने हमें यह समझाया जैसे दुनियावी खेल कूद तुम देखते हो कि वो बिल्कुल एक आर्जी सी चीज़ होती है और इतना जल्दी ख़त्म हो जाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आँखों से देख लेते हो कि वो कुछ नहीं था। मरते ही सारा जहान ऐसे हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें बाज़ार में चलते हुए बाज़ार वालों को, सवारियों वालों को, ऊंचे मकान वालों को, अच्छे कारोबार वालों को इसी नज़र से देखना चाहिए कि ये जो चहल पहल गहमा गहमी है ये बिल्कुल चंद दिन की है। जब सबकी ज़िंदगी के सूरज ग़ुरूब हो जाएंगे और हम मैदान महशर में पहुँचेंगे, पीछे ये पूरी निज़ाम कायनात ये ऐसे ही इसको मलिया मेट करके लपेट दिया जाएगा जैसे असर से मगरिब तक आबाद ग्राउंड को मगरिब के बाद लपेट दिया जाता है। इसी तरह एक वक्त आने वाला है, आज जितनी चहल पहल है, जितने मकानात हैं, खाने पीने हैं, होटलिंग है, जो कुछ है, एक दिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इंसान अल्लाह की बारगाह में उठकर खड़ा होगा, दुनिया की ज़िंदगी को सोचेगा। अल्लाह ताला पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, बताओ दुनिया में कितने साल हा साल तुम रहे थे। वो जवाब में कहेंगे लबिसना यौमन औ बअदा यौम, ऐला ऐसे लगता है अशियतन औ दुहाहा, सुबह का वक्त था हम दुनिया में गए थे फिर वापस आ गए, शाम भी नहीं देखी थी, या शाम का वक्त था हम गए थे सुबह नहीं हुई थी हम पहले ही वापस आए। पूरी ज़िंदगी इंसान को चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ, चंद मुख्तसर से औकात से नज़र आएंगे और फिर इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जी बेटा, असल में दर्स ज़रा मुतासर हो जाता है। तो
اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا لوگوں دنیا کی زندگی ایسے ہی کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر یوں سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھ لیں جیسے خواب ہوتا ہے۔ خواب میں ہم نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کہ آدمی بڑے اچھے منظر میں ہوتا ہے، بڑی اچھی جگہ میں ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ خواب ہی تھا۔ تو صبح اٹھ کر اس کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہوگا۔ ہمیں یہ ساری دنیا کی چہل پہل ایک خواب سا لگے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آج دنیا کی ریل پیل رانائیاں، اس کی گہمہ گہمی چہل پہل، اس کو دیکھ کر اپنے دماغ میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان قریب یہ مٹنے والا ہے، ان قریب یہ مٹنے والا ہے، اس کی ساری بساط لپیٹ دی جانے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے یہاں تلمبہ میں کوئی نہ ہوگا، ایک وقت آنے والا ہے یہ گھر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ گھر نہیں ہوگا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ دکانیں ہیں، بازار ہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو چکا ہوگا اور آخرت کا بغل بچ چکا ہوگا۔ جتنے اس وقت موجود ہیں، میرا دوست ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی ہے، والدین ہیں، یہ سب یہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ میرا یہ جو اچھا گھر ہے ایک دن یہ گھر بھی نہیں ہوگا، یہ زمین ایسے ہی قاعن صفصفا ایک چٹیال سا میدان بن کے بنی پڑی ہوگی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یہاں کوئی اونچا گھر، کوئی وادی، کوئی ندی نالا، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ ان نظروں سے بھی کبھی اس دنیا کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا تیرا موجودہ سانس نہیں ہوگا۔ یہ سب ایک کھیل تماشا سا ہے۔ جیسے عصر سے مغرب تک ہمارے پلے گراؤنڈ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کی زندگی وہی عصر سے مغرب کا ایک وقت ہے اور ایک کھیل کا میدان ہے۔ جیسے وہاں کوئی سموسے بیچ رہا ہے، کوئی جوس بیچ رہا ہے، اور کوئی آدمی کوئی دوسرا فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درخت کی ٹیک لگایا ہوا ہے، مختلف مناظر ہوتے ہیں۔ موجودہ جو دنیا ہے جس میں اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کسی نے فروٹ کی دکان لگائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی اور چیز بیچ رہا ہے، کوئی گاڑی پر آ رہا ہے، کوئی دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عصر سے مغرب کے وقت کا کھیل کا دورانیہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان قریب یہ بساط لپٹنے والی ہے، اور مرتے ہی سب کچھ کھل جاتا ہے کہ واقعی اس دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یہ کھیل تماشا ہونا میرے عزیز بھائیوں، اور اس کا بے حیثیت و بے قیمت ہونا صحابہ پہ بالکل کھلا ہوا تھا، بالکل، اور ہمارے اوپر ذرا بھی نہیں کھلا۔ ہم اور وہ زمین آسمان کا فرق ہے، وہ آسمانوں پہ ہے تو ہم زمین سے بھی نیچے ہیں۔ آپ ان کی معاشی تگ و دو دیکھیں، آپ ان کے مال کے کمانے کے لیے بھاگ دوڑ دیکھیں صحابہ کی، آپ ان کی گھر کی زندگی دیکھیں اور ان کا رہنا سہنا دیکھیں اور ہمارا دیکھیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے تو رہنا ہی ادھر ہے، اور ان کا ایسے لگتا تھا جیسے وہاں رہنا ہی کوئی نہ ہو۔ اور خود میرے پاک پیغمبر بھی ایسے ہی تھے، ساری زندگی ایسے گزار کے چلے گئے کہ جیسے دنیا میں نہ رہنا ہو، اور وہ حقیقت بھی یہی تھی، اور انہوں نے زندگی بھی ویسے ہی گزاری۔ ہمارے پروگرام لمبے رہنے کے ہیں، اور اگر ہمارے بس میں ہو تو ہمارے یہاں سے جانے کے بھی پروگرام نہیں، ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہمیں یہاں سے ایک دن روانہ ہونا ہوگا۔ اور صحابہ ایسے نہیں تھے، کانوا مجانین الآخرہ، وہ آخرت کے دیوانے تھے، ونحن مجانین الدنیا، اور ہم دنیا کے دیوانے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ بکری کا بچہ کان کٹا ہوا مرا ہوا صحابہ کو دکھلا کر پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے ان یکون لہ بدرہم، 1 روپے کے بدلے میں اس بکرے کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا، ایسا بے قیمت سا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، دنیا کی اس سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے آخرت کے ذہن بنائے تھے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے، 22ویں پارے کا مضمون ہے، 21ویں کے آخر میں، ازواج مطہرات نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر کا خرچہ کچھ بڑھا دیں۔ اور کہا اس وقت تھا جب خیبر فتح ہو گیا تھا، کچھ مسلمانوں کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، قرآن اتر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ رہو، پھر ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سوچ کر بتانا۔ اللہ کے نبی نے ان کو اختیار دیا
قرآن اترا ہے، ان کنتن تریدن اللہ، اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ چاہتی ہو، اس کے مطابق فیصلہ کر لو، دنیا چاہتی ہو جدائی اختیار کر لو مجھ سے، میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا جیسے مسافر رہتے ہیں۔ تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ سوچ سے فیصلہ کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے پہلے رہتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ ایک دفعہ کسی کو سرکے کے ساتھ روٹی کھانے کا موقع مل گیا اور سرکے کے ساتھ ایک گھی بھی آ گیا، دو چیزیں آ گئیں، کہنے لگے واہ آج تو مزے ہو گئے، آج تو مزے ہو گئے کہ سرکہ بھی کھانے کو پڑا ہوا ہے، گھی بھی پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ایک سالن میں 5 کھانے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اس میں گھی بھی ہوتا ہے جو علیحدہ مستقل ایک کھانے کی چیز ہے، اس میں نمک بھی ہوتا ہے، اس میں مرچیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ٹماٹر بھی ہوتے ہیں، اس میں پیاز بھی ہوتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہم نے جو چیز پکائی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ حالانکہ پیاز مستقل ایک سالن ہے کہ پیاز کا سالن بنتا ہے، ٹماٹر مستقل ایک سالن ہے، ٹماٹر کا سالن بنتا ہے، گھی مستقل ایک سالن ہے کہ روٹی کے اوپر اگر اس کو چوپڑ دیا جائے روٹی کھائی جا سکتی ہے، نمک مرچ مستقل ایک سالن ہے کہ روٹی کے اوپر اگر نمک مرچ لگا دیا جائے، روکھا نمک مرچ، تو روٹی کچھ کراری ہو جاتی ہے، وہ مستقل کھائی جا سکتی ہے۔ جو ہم نے چیز پکائی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات بڑے ڈھیلے ہیں، ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور صحابہ کا کیا تھا کہ سرکہ کے ساتھ کسی نے گھی رکھ دیا، کہنے لگے واہ آج تو کھانے جمع ہو گئے ہمارے۔ بس صرف یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، ہماری سوچیں کیا، ان کی سوچیں کیا تھیں۔ میرے عزیزو ایسے کھانے منع نہیں ہیں، ایسے مال کمانے بھی منع نہیں ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر مال کی ایسی حرص و ہوس کیوں ہے کہ ہمارے پاس نوافل کا وقت نہیں ہے، تلاوت کا وقت نہیں ہے، ذکر کا وقت نہیں ہے، درس کا وقت نہیں ہے، تہجدوں کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دین کے لیے اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنا کیوں ہم دنیا کی حرص و ہوس میں آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ ہمارے پاس فرض نماز کا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کر آتے ہیں، 1-2 رکعتیں نکل گئی ہوتی ہیں، پھر بھاگ کے سنتے نفلیں پڑھ کر جا کر دکان کھیت دفتر میں بیٹھتے ہیں کہ میں نے کمانا ہے۔ میں اس کی نفی کرتا ہوں کہ ہم جب مال کماتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں اللہ کی عبادت کے لیے مستقل وقت نکالوں گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میں دکان دفتر کھیت بھول کے جاؤں گا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اب میں وقت پر پہنچوں گا، میں آرام سے سنتیں پڑھوں گا، آرام سے نفلیں پڑھوں گا، اللہ کو پکاروں گا، شام کو میں جلدی آ جایا کروں گا، گھنٹہ ڈیڑھ میں نے رات کو اللہ کو بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ رخ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ صرف یہی رخ کیوں ہے کہ بس میرا پاس پیسہ پیسہ پیسہ، اور پیسہ تو کمانا ہے، میں بھی کما رہا ہوں، آپ بھی کما رہے ہیں، ساری دنیا کما رہی ہے، اس کا کمانا منع بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کمانا بھی کیا کمانا ہے؟ زکوٰۃ مانگنے لگو تو پیسے کے حالات ڈھیلے ہیں، عشر مانگنے لگو تو حالات ڈھیلے ہیں، دین کے لیے وقت مانگنے لگو تو حالات ڈھیلے ہیں، دل میں ہر وقت کیفیت یہ ہے کہ حالات ڈھیلے ہیں۔ وہ کون سا دن آئے گا جب حالات اچھے ہوں گے؟ وہ کیسا دن ہوگا آپ بتائیں ہمیں، میں اپنے آپ کو بتاؤں، آپ اپنے آپ کو بتائیں۔ اللہ نے سب کچھ تو دے رکھا ہے، بس دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں نے اللہ کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، کمر مبارک پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے نشان بڑھ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گدا نہ بچھا دیں آپ کے لیے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں کیا کروں گا گدے کو؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو اس راہ چلتے پردیسی مسافر کی سی ہے جو راستے میں چلتے چلتے کہیں تھک جاتا ہے، درخت آتا ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر اٹھ کے چل دیتا ہے، میں تو ویسا مسافر ہوں، میں نے کیا گدے کرنے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سوچ ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ایسے دنیا میں لگے کہ جس کا لگنا بالکل جائز تھا، لیکن ہم اس جائز کی حدود سے آگے نکل کر ہمارے پاس نماز، تلاوت، اذکار، شریعت کے لیے اوقات نہیں ہیں، باقی ہمارے پاس ہر وقت وقت ہی وقت ہے، جتنا بھی لینا چاہو ہم تیار ہیں۔ تو یہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے، ہمیں اچھا لگا ہوا ہے، بڑا مزیدار دنیا کا رہنا لگا ہوا ہے، جیسے کھیل تماشے میں سارے مگن ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ہی مگن ہیں۔ آنکھ کھلے گی جب موت کا وقت آئے گا۔ روزانہ میرے عزیزو درس ہوتا ہے، یہی رونا میں روتا ہوں، کاش اللہ مجھے بھی سمجھا دے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ آخرت کی آنکھیں کھل جائیں، آخرت کی آنکھیں کھل جائیں، آخرت کی آنکھیں کھل جائیں، نیک بن جائیں، سنت پر چلنے والے بن جائیں، شریعت کے مطابق چلنے والے بن جائیں،
पाँव की नोक पर हम माल को रखते हों, पाँव की नोक पर हम अपनी इज़्ज़त को रखते हों, पाँव की नोक पर हम अपने जज्बात और ख्वाहिशात को रखते हों। हमारे यहाँ अल्लाह के हुक्म के सामने माल की कोई हैसियत नहीं है, हम ऐसे उड़ा सकते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह के हुक्म के सामने हमारी इज़्ज़त की कोई हैसियत नहीं है, हमारे यहाँ अल्लाह के हुक्म के सामने हमारी ख्वाहिशात जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। हम ऐसे पाँव की नोक पे रख के उड़ा देते हैं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म हमारे नज़दीक सब कुछ है, बाकी उसके मुकाबले में सब कुछ कुछ नहीं है। ये जज्बात मेरे भी बने, आपके भी बने, अंदर बाहर से आखरत वाले हों हम। बाकी हम दुनिया भी कमाएंगे, कारोबार भी करेंगे, प्लाजे भी लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ भी अल्लाह देगा तो लगाएंगे, ज़मीनें होंगी वो भी करेंगे, आखिर दुनिया है, हमने इसमें रहना है। लेकिन हम ऐसे रहते होंगे दुनिया में कि दुनिया हमारे अपने अंदर नहीं बसती होगी। लाखों करोड़ों को हम ऐसे ठुकरा दिया करेंगे जब अल्लाह के हुक्म की बारी आएगी। हमारे यहाँ लाखों भी कोई हैसियत नहीं रखते होंगे। शरीयत ज़कात मांगेगी, वक्त से पहले हम हर साल अदा कर चुके होंगे। जब ज़कात का वक्त आएगा तो मेरी ज़कात पिछले साल की एडवांस अदा है, और जब उशर का वक्त आएगा तो मैं एक लम्हे से पहला सारा उशर उठा के देने वाला होगा। गाहक को गलत बेचने का वक्त आया, वो लाखों का सौदा टूट रहा था, सच बोलने से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे यहाँ माल की हैसियत कोई नहीं है। कोई नई स्कीम आई है जिस स्कीम के तहत मुझे लाखों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो सूद और जुए पर मुश्तमिल है, मैं उसको उंगलियों पे उड़ा दूंगा, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के दीवाने हैं, हम माल के पुजारी नहीं हैं। हम अल्लाह के पुजारी हैं, माल के पुजारी। हम बाकी कमाएंगे, बड़े बिजनेस भी करेंगे, लेकिन माल हमारे सामने 10 फुट के फासले पर होगा। दिल तो बड़ा दूर होगा उससे, इस दिल में सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं बसता होगा। ये जो दिल हमें कहेगा अल्लाह को बसाया हुआ दिल, हम वो करेंगे। हम अल्लाह की चाहतों को पूरा करेंगे, अपनी चाहतों को पूरा नहीं करेंगे। हम बड़े बड़े बिजनेस में बैठकर, बड़े बड़े दफातर में बैठकर भी उससे खाली होंगे। यही ज़ुहद है कि इंसान दुनिया में रहे लेकिन दुनिया उसके अंदर ना आए। मैं इसकी तरगीब नहीं देता कि कारोबार ना करो, मुलाजमतें ना करो, बड़े ग्रेड को हासिल ना करो, बिजनेस को ना बढ़ाओ, अल्लाह लाखों दे, कौन सा मना है। लेकिन ऐसा हो कि हमारे दिल में ना बसता हो कारोबार, पैसा इधर ना बसता हो, दायां बायां फिर रहा हो, और वो ऐसे फिर रहा हो जैसे पाँव की नोक पर है, अल्लाह का हुक्म आया नहीं और हमने ठोकर लगाई नहीं। तो ऐसा अगर बन जाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कैसर और किसरा फतह हुए, मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ था, सहाबा देखते भी नहीं थे। मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ था, देखते भी नहीं थे, करीब आके नफलें पढ़ के चले जाते थे। उनके दिलों में कोई नज़र नहीं, दिलों में कोई इसकी अहमियत ही नहीं थी। आखिर वो तकसीम हुआ, मिला सहाबा को, उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनके दिल से 10 फुट दूर रहता था। माल इस्तेमाल भी करते थे लेकिन दिल में उसकी जगह नहीं थी। मजाल है जो ज़रा जगह पकड़ने पाए, वो अल्लाह के दीवाने थे। दिल में ना बीवी की मोहब्बत, ना बच्चों की मोहब्बत, ना माँ बाप की मोहब्बत, ना अपनी मोहब्बत, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। फिर उस अल्लाह की मोहब्बत की वजह से बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, बहन भाइयों से मोहब्बत, उसकी वजह से। लिहाजा जहाँ तक वो मोहब्बत की इजाज़त देगा उतनी मोहब्बत कर लेंगे। जहाँ आकर वो रोक देगा कि बस इससे आगे लाड प्यार नहीं सहना, आगे लाड प्यार कबूल करने पर शरीयत टूटती है, का बस हम फिर बीवी बच्चों के भी नहीं है, माँ बाप के भी नहीं है, अपने भी नहीं है। हम नहीं उनकी बातें मान सकते कि रब नाराज़ होने लगा है। जब तक रब इजाज़त देगा, हम प्यार भी है, मोहब्बत भी है, हंसना खेलना भी है, भाइयों के साथ आना जाना भी है, दोस्तों के साथ हंसना भी है, सब कुछ है। लेकिन जब तक शरीयत है, और जिस वक्त मेरा अल्लाह आ जाएगा, कहेगा बस मेरा बंदा, इससे आगे नहीं। मैं कहूँगा या अल्लाह, एक जान नहीं 10 जाने कुर्बान, ये क्या चीज़ है, हम तो सारी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा रब तो हुक्म फरमा, हमारे नज़दीक दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, हमारे दिलों में किसी की मोहब्बत नहीं बसती सिवाय तेरी मोहब्बत के। अल्लाह जो तू कहेगा हम वो करेंगे। ऐसा बंदा बन जाऊँ मैं भी और हम सब भी, फिर दुनिया में जीने का मज़ा आएगा, जीने का मज़ा आएगा, जीने का मज़ा आएगा, फिर मरने का भी मज़ा आएगा, फिर क़यामत वाले दिन उठने का भी मज़ा आएगा, फिर आका का दीदार करने का भी मज़ा आएगा, फिर आपके हाथों से जामे कौसर भी नसीब होगा, फिर आपकी रफ़ाकत भी जन्नत में नसीब होगी, सहाबा के दीदार भी होंगे, रसूलुल्लाह का दीदार भी होगा, फिर आपके पास आने जाने भी होंगे। जीना तो हुआ, मरना तो हुआ, ज़िंदगी तो हुई। ये कोई ज़िंदगी है मेरे भाइयों जिसमें हम जी रहे हैं? ना नमाज का टाइम है, ना तिलावत का टाइम है, और ना शरीयत के वक्त माल पीछे होता है, ना जज्बात और ख्वाहिशात पे काबू है। छोटी सी फट्टी मोबाइल की, वही हमें आगे लगाए फिर रही है।
اور اتنی بھی ہمت نہیں کہ ہم اس موبائل کو کہیں کہ تو کیا چیزوں میں تو سارے جہان کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ ایمان کوئی کسی حیثیت کا ہمارا نہ رہا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم تو کسی حال میں نہیں رہے، ہم اللہ، یہ تو ساری زندگی ہم سمجھتے رہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم نیک نہیں ہیں، ہم فاسق فاجر ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا والے ہیں۔ یہ تو میرے عزیزوں کبھی دل میں نہ آنے پائے کہ میں نیک ہوں، بربادی ہے یہ۔ اور ہم نیک ہیں کیسے؟ حال تو یہ ہے کہ نماز میں ہوتے ہیں، دنیا جان کے سارے خیال اسی وقت آتے ہیں۔ یہ کیسا نیک ہے؟ نیک تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے آتا ہے، پھر اللہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، بس پھر وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہوتا ہے۔ اور ہمیں تو اللہ کے سامنے سر جھکا کر بھی اللہ یاد نہیں آتا، تو آگے پیچھے کیا یاد آئے گا؟ سجدے میں جا کر بھی رب یاد نہیں آ رہا ہوتا، ہم کیسے اللہ والے ہیں؟ ہم تو اللہ سے بڑے دور ہیں۔ ساری زندگی یہی سمجھتے رہنا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں نیک نہیں ہوں، اور لگے بھی رہنا ہے۔ بس جب یہ دل میں آ گیا کہ میں نیک نہیں ہوں، اور نیک ہے بھی صحیح، کام ہو گیا۔ اور اگر دل میں آ گیا کہ میں نیک ہوں تو وہ نیک ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے حکم کو قربان نہیں کرنا، ساری دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا ہے۔ یہ چند دن کی ریلیں پیلیں ہیں، سارے اچھی سواریوں والے بھی ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ حسین جمیل بدن ہیں آج، یہ ایک دن مٹی میں جا کر گل سڑ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حسین مرد حسین عورت کو قبر سے نکال کر دیکھو، آدمی 2 منٹ بھی اس کے پاس نہ ٹھہر سکے۔ ایک دن اس کی رعنائیاں تھیں، حسن و جمال تھا، آج شکل بھی دیکھنے کی نہیں ہے۔ یہی حال آج سے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد موجودہ حسین مرد و عورتوں کا ہونے لگا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی دنیا ہے؟ یہ تو فنا ہونے کا جہان ہے، یہاں سے تو منتقل ہونے کی جگہ ہے، یہ تو دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، بازاروں میں چلتے ہوئے، لوگوں کے کاروبار دیکھتے ہوئے، ان کو اونچے بڑے گھر دیکھتے ہوئے، دل میں رہے کھیل تماشے کا ایک منظر ہے، چل رہا ہے، ایک دن سب نے مٹ جانا ہے اور آخرت میں چلے جانا ہے، بس اسی کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ زندگی برائے بندگی ہے، یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ مجھے بھی یہ سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ اس لیے آگے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، گھر تو رہنے کا، جینے کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کیا آیت ہے! دار آخرت یہی تو زندگی ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو زندگی نہیں کہا، کیونکہ یہ تو مر جانا ہے۔ زندگی کہتے ہیں زندہ ہونے کو، زندہ رہنے کو۔ یہاں کس نے زندہ رہنا ہے؟ تو لہٰذا یہ تو کوئی گھر ہی نہیں، یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ زندگی مرنے کے بعد کی ہے، جہاں موت نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھتے، کاش یہ لوگ سمجھتے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اللہ مجھے بھی سمجھائے، میرے بھائیوں، ہم سب کو سمجھائے۔ ایک نورانی قیدا